آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تکلیف اور اگر بری چیز ہوتی تو نبیوں پر آتی؟ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے۔ تکلیف اگر بری چیز ہوتی تو کیا نبیوں پر آتی؟ اللہ کے پیاروں پر آتی؟ انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو تکلیف کا آنا اگر آپ بری چیز سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ کی عطا کو، اس کی رضا کو سمجھا ہی نہیں۔ تکلیف اسے دی گئی جس کو اللہ نے درجے دینے ہیں، جس کو شان دینی ہے، مرتبہ دینا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، بزرگوں کے گھروں میں جس دن فاقہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے آج ہماری عید ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ہم پر خاص مہربانی ہے آج، وہ اس طرح کہتے تھے۔ اور ہمیں کوئی ہو جائے تو ہم فوراً شکایت کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے والے، صبر کا مطلب کیا ہے کہ تکلیف آئی ہے اسی وقت فوراً آپ شکایت نہ کریں۔ وہ انداز کہ یہ کیوں آ گئی ہے میرے پاس، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا، یہ بے صبری ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جو حالات ہیں، اللہ معاف کرے، موت ہو، غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ہم اس کو کس طرح بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف بتاتی ہے تکلیف کو بڑھا کر بیان کیا جائے تو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا درد ہے کسی کو، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، حالانکہ وہ درد ایسا نہیں ہے کہ برداشت کے قابل نہ ہو، لیکن وہ بڑھا کر بیان کر رہا ہے تو وہ درد بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس بندے نے دوسرے پر جیسے کچھ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہا۔ تو انسان کو اپنے آپ پر توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کی برداشت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اب اللہ والوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کے سامنے ہماری تکلیف کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم شکایتیں کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو جنت میں اونچا درجہ ملے گا، اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ان کو پیش کیا جائے گا استقبال کے لیے، ان کی پذیرائی بڑی شاندار ہوگی۔ تو جو آج نبی کو ہی سلام کرنے سے منع کریں، وہ بھی ذرا سوچیں کہ جنت میں کیا ہے، گفتگو کیا ہوگی۔ حج میں ایک خوبی بتائی گئی کہ حج میں ایک خوبی یہ ہے کہ زیادہ سلام، کیونکہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، زیادہ سلام ہوتا ہے۔ تو جس کو زیادہ سلام کرنے یا سننے کا موقع ملے اور کیا چاہیے۔ تو جو نبی کو ہی سلام کرنے سے منع کریں پھر ان کا کیا حال ہے۔ اور آیت درود و سلام میں سلمو کے ساتھ تسلیمہ آیا ہے کہ درود تو بھیجنا ہی ہے مگر سلام بہت زیادہ بھیجنا، کیونکہ درود پہ جواب ملے گا، ثواب ملے گا، سلام پہ جواب ملے گا، تم پر بھی سلام آئے گا۔ تو جس پر سلام آ جائے نبی کی طرف سے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں، جو آج ہم نے اللہ ماشاء اللہ ختم کر دیا ہے۔ مسلمان کو سلام کرنا ہے، بدعقیدہ کو سلام نہیں کرنا۔ اگر کسی محفل میں لوگ مکس بیٹھے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کیا جائے گا تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو سلام ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں، کبھی تکلیف آئے تو صبر کریں، اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے، وعدہ ہے تم شکر کرو گے ہم نعمت زیادہ کر دیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا، یہ جو جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا نا، بالا خانے ملیں گے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ دن یہاں رہ لو، نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ دنیا میں اللہ کی رضا اختیار کرنے والوں، تکلیفوں پہ صبر کرنے والوں، جب ایمان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے اعلیٰ درجہ ملے گا اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے، نہ وہ مریں گے نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
نہ موت آئے گی نہ ہی کوئی ان کو نکالے گا. وہ ان کے لیے کیسی جگہ ہے؟ حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ ٹھہرنے کی بہت ہی اچھی جگہ ہے. جس کو اللہ اچھی جگہ فرمائے اس سے اچھی جگہ کوئی اور ہوگی اونچی؟ اچھا، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما. یہ کن کا بیان تھا؟ جو برائیاں کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، برائیوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ بے شک وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. کون؟ جہنم. یہ کن کا بیان؟ جو گناہ کی دلدل میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں، برائیوں کو پسند کرتے ہیں، نافرمانی میں رہتے ہیں، ان کے لیے جہنم اور وہ بہت بری جگہ. اور جو ایمان والے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ اور بہت اچھی جگہ. یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو دنیا میں اللہ کا صحیح بندہ بن جاتا ہے، نبی کا سچا غلام بن جاتا ہے، رحمان کا بندہ بن کے رہتا ہے، اس کو آخرت میں بہت اچھی جگہ ملے گی. تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، جنت کی یا جہنم کی؟ اونچی. تو پھر آپ یہاں پر 1 انچ زمین کسی کی ذرا لے کے دکھاؤ نا بغیر پیسے کے. آپ کو پلاٹ چاہیے، چھوٹا بڑا، لائن لگا کے فارم بھرتے ہو، قرآن اندازی میں نام آ جائے خوش ہو کے 10 کو بتاتے ہو مجھے پلاٹ ملا ہے، حالانکہ اس پلاٹ سے کب کون نکال دے، کب آپ سے چھن جائے پتہ ہی نہیں ہے، رہنا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے. اور دنیا میں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پلاٹ کی کوشش، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. تو اعمال اونچے کیے تو درجہ بھی اونچا ملے گا. فرشتے موت کے وقت آ کر بھی سلام کریں گے، پیشوائی کریں گے آپ کی. قبر میں یا جنت میں داخلے کے وقت ان کی موت ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے خوشی کا وقت ہوگا کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اچھے خاتمے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے ہاں اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. تو تم نے تو جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کہ تمہیں لپٹ کر رہے گا، یعنی تمہیں ضرور پہنچے گا. کیا مطلب؟ جنت سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جنہیں وہاں جانا نصیب ہوگا، جو وہاں پہنچیں گے. کافر کو جنت قبر میں دکھا کر چھپا دی جائے گی، جھلک دکھائیں گے چھپا دی جائے گی. اس کی حسرت اور بڑھ جائے گی، کاش میں اس کے قابل ہو جاتا، وقت ضائع نہ کرتا، دنیا میں نافرمانی نہ کرتا. کتنی اچھی جگہ تھی جس کی جھلک دکھائی گئی، مگر اس کو وہ نہیں ملے گی. یعنی جو رب کی عبادت نہیں کرتا اس کی بارگاہ الہی میں کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ عزت ہے، نہ ویلیو ہے، نہ درجہ ہے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مومن کی وہاں قدر ہے، ایمان والے کی قدر ہے، جو ایمان نہیں لایا اس کی کوئی قدر نہیں. عزت ملے گی، قدر ملے گی تو کس کو ملے گی؟
مومن کو ملے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے نا جیسے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ تو جس کو عزت چاہیے اس کو نیکی کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں تو کرپشن کی جاتی ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے، نام ہوگا اس سے عزت ہوگی۔ یہ کون سی عزت ہے؟ کہاں کی عزت ہے؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ تقوی جس کا جتنا زیادہ ہوگا، عبادت میں جو زیادہ دلچسپی رکھتا ہوگا، تو انسان تو مٹی کا ڈھیر ہے، پانی کا بلبلا، ادھر ہوا نکلی ادھر گیا، مٹی ہے مٹی میں چلا جائے گا۔ تو اب قدر والی چیز اس کو کس نے بنایا؟ ایمان نے اور نیکیوں نے۔ انسان کی عزت کا سبب کیا ہوا؟ ایمان اور نیکیاں۔ تو جو عزت چاہتا ہے، جو جنت چاہتا ہے، جو آرام چاہتا ہے، اس کو چاہیے اپنے عقیدے درست رکھے اور نیکی زیادہ کرے۔ تو انسان کی قدر، عزت ایمان اور عبادت سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو اچھا رکھیں، کردار کے لحاظ سے بھی، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی، نیکی کے لحاظ سے بھی اچھا رکھیں۔ منکر، انکار کرنے والا جس کو کافر کہتے ہیں، یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کو، قیامت کو، نبی کو، قرآن کو، سچ کو جھٹلانے والے، یہ دائمی طور پر عذاب میں ہوں گے، اور یہ نہ سمجھیں کہ بچ جائیں گے، عذاب ان کو لپٹ کر رہے گا، یعنی ہر حال میں ان کو سامنا کرنا ہے اس تکلیف کا۔ تو ایمان والا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسا کام کرے، اور اگر غلطی ہو گئی توبہ کرے گا۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیے، وہ شخص